ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے ایک مسلمان 4 غیر مسلموں کو دعوت دے کے مسلمان کر دے تو غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 4 ارب ہے اور مسلمانوں کی تقریباً 1 ارب، اس سے کمی بیشی ہے لیکن تقریباً یہی ہے، تو ایک کے حصے میں کتنے غیر مسلم آ رہے ہیں؟ 4، تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ 4 غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے تو دیکھیں، کھا جائیں گے آپ کو، پابندی لگا دیں گے آپ پر۔ تبھی تبلیغی جماعت جب یورپ امریکہ میں جاتی ہے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ اس طرح شروع کر دیں تو ان پر، ان جماعتوں پر پابندی لگ جائے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں کہ آپ اپنا گروتھ ریشو 4 گنا بڑھا دیں۔ آپ 1 ارب ہیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کتنے کر دیں؟ 4 سے ضرب دے دیں، تو اگلی صدی میں بلکہ چند سالوں میں آپ ابھی 1/4 ہیں، وہ 1/4 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کتنے ہو جائیں گے؟ 3 گنا بڑھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو آپ کی اولاد ملے گی۔ خیر، تو یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی؟ گھٹاؤ۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، آپ نے اس کے الٹ چلنا ہے بالکل۔ پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا، نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے، گرل فرینڈ سسٹم مارکیٹ میں لایا جائے۔ گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے، کوئی سسر ہوتا ہے، کوئی ساس، کوئی خاندانی نہیں ہوتا، اس کو جب چاہو چھوڑ دو۔ بیوی کو طلاق دینا آسان کام؟ بولو نا بھائی، 100 دفعہ کانپتا ہے آدمی، سالوں کا خیال آتا ہے، سسر صاحب کا خیال آتا ہے، یار وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے۔ ارینج میرج ہوئی ہے، باقاعدہ بھگا کے نہیں لے کر آئے، وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی۔ گرل فرینڈ 100 رکھیں، 100 دفعہ چھوڑیں، کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی۔ اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا، اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے، اس کو گھر دینا پڑتا ہے، گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو، اس کے بدن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں، اس کے رشتہ دار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے، سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے، سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ عورت کو عزت گرل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی، بیوی بننے میں ملتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نکاح کے رواج کو ختم کیا، گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا، اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت پہ پردے کی پابندی نہیں ہے، عورت جب چاہے مرد سے بے محابہ بات کر سکتی ہے، اور خواتین کو ویکینسیز دی جائیں، جاب دلائی جائے۔ یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو نام کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کے حقوق، مگر برباد کون ہوئی ہے؟ عورت برباد ہو گئی۔ گھر کو قید خانہ کہہ دیا، حالانکہ گھر قید نہیں ہے، قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے۔ قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے، فوج محفوظ ہوتی ہے۔ تو گھر عورت کے لیے کیا ہے؟ حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے۔ تو گھر کو کیا کہہ دیا؟ قید خانہ۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پہ، نام پہ جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے، تبھی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نظر آتا ہے، لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں، یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے۔